السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، صوبہ راجستھان کے ضلع چورو کے اس قصبہ سجان گڑھ میں آج کا یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اللہ کے اس گھر میں منعقد ہوا۔ یہاں کے نوجوانوں نے، اس مسجد کے ذمہ داروں نے، یہاں کی جماعت کے ذمہ داروں نے یہ جاننے کے باوجود کہ موسم جون کے اس مہینے میں مناسب نہیں ہوتا، کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے، صرف اس لیے اس مہینے میں پروگرام کے لیے یہ تیار ہوئے کیونکہ میرے پاس وقت جو ہے وہ اسی مہینے میں تھا۔ بہت دنوں سے یہاں کی جماعت کے لوگ رابطے میں تھے اور بالآخر میں نے یہاں وقت دیا اور موسم اور حالات کو دیکھتے ہوئے آج کا یہ پروگرام اس مسجد میں رکھا گیا۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد یہ
آج کا پروگرام شروع ہوا ہے اور مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت دور دراز سے لوگ تشریف لائے ہیں، اطراف و اکناف سے، لاڈنوں سے، رتن گڑھ سے اور اسی طریقے سے مکرانہ وغیرہ سے بھی ہمارے احباب آئے ہیں۔ اللہ سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے، مجھے حق بات کہنے کی، آپ سب کو حق بات سننے کی اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج پوری ملت اسلامیہ کے جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے اور چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور بالخصوص ہمارے ملک میں اس وقت جو حالات ہیں وہ بھی آپ بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں۔ ان حالات کے اسباب کیا ہیں، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ وہ امت جسے اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، وہ امت جو عرب کے ریگستانوں سے اٹھی اور پوری دنیا میں چھا گئی، دنیا کی سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کیا۔ اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ جہاں جہاں تک خشکی نظر آتی تھی وہاں وہاں تک وہ گئے، دنیا کے چپے چپے تک اسلام پہنچا۔ اس امت کے حالات اتنے برے کیوں ہو گئے؟ آج وہ امت اس قدر ذلیل، اس قدر پسماندہ، اس قدر پریشان حال، اس قدر مظلوم کیوں ہو گئی؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اگر ہم ان تمام اسباب میں سب سے اہم سبب اگر کسی چیز کو پاتے ہیں تو حضرت عمر کا ایک قول ہمیں یاد آتا ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، ان اللہ اعزنا بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی تھی۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کے ذریعے عزت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، ہم دوسری قوموں اور دوسرے کلچرز اور دوسری سنسکرتیوں اور دوسرے طریقوں پر چلنا شروع کر دیں گے، اسلام پر عمل کرنے میں ہمیں شرمندگی محسوس ہونے لگے گی، تو سمجھ لو کہ وہیں سے ہماری ذلت اور رسوائی شروع ہو گئی ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ دین سے دور ہے میرے ساتھی، اور دین کے نام پہ ہے کیا ہمارے پاس؟ بدعات، خرافات، شرک، ہر مہینے میں کوئی نئی بدعت۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ آیا محرم الحرام کا مہینہ، امت کا ایک بڑا طبقہ شرک و بدعات میں لت پت ہے میرے پیارے ساتھی۔ کوئی کربلا کی مٹی کو کھا کے شفا قرار دے رہا ہے، کوئی یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کسی گھوڑے کو حضرت حسین کا گھوڑا سمجھ کر کے اس کی عبادت کر رہا ہے، عورتیں اس کے نیچے سے طواف کر رہی ہیں، اس کو کھلایا پلایا جا رہا ہے۔ بنارس جہاں کا میں رہنے والا ہوں، وہاں ایک تعزیہ نکلتا ہے، اس تعزیے کی شکل بالکل عورت کے جیسی ہے۔ کیا فرق رہ گیا پھر ایک بت میں، ایک مورتی میں اور اس تعزیے میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر کیوں ہم اس بات کا اقرار کرتے کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے، پھر ہم یہ دعویٰ کس منہ سے ہم کرتے ہیں میرے ساتھی؟ امت دین سے دور ہو گئی، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، دین کی شکل بدل دی گئی، علماء کو رب بنا لیا گیا، پیروں کے آگے سجدہ کیا جانے لگا، قبروں اور مزاروں پر جا کر کے شرک و بدعات کی دکانیں کھول دی گئیں، عورتیں بے پردہ ہو گئی، نوجوان بے حیا ہو گئے، مالدار مال کا غلط استعمال کرنے لگے، طاقتور طاقت کا غلط استعمال کرنے لگا۔ امت کی سب سے بڑی پرابلم آج یہ ہے، امت دین سے دور ہو گئی۔
اور یہ بات یاد رکھیے، شیطان تو پہلے دن سے اس مشن میں لگا ہوا ہے کہ اللہ کے بندوں کو کیسے اللہ کے دین سے دور کرنا ہے۔ آپ خاموش بیٹھ سکتے ہیں، شیطان خاموش نہیں بیٹھا ہے۔ شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اے اللہ، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اس لیے میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ دیکھیے شیطان اللہ پر الزام لگا رہا ہے، اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اپنے گناہوں کے لیے تقدیر کو ذمہ دار قرار دینا، یہ کام سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا۔ تقدیر لکھی ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، مگر تقدیر کو کبھی گناہ کے لیے دلیل نہیں بنائی جا سکتی۔ اللہ نے آپ کو مجبور نہیں بنایا ہے۔ آپ شراب پی کے کیسا میری تقدیر میں لکھا تھا، آپ نماز نہ پڑھے بولے میری تقدیر میں لکھا تھا۔ دنیا میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کھانا نہ کھائیں بولے میرے تقدیر میں لکھا ہوگا تو ہم کھانا تو کھائیں گے نا، بھوک لگی تو کھانا کھائیں گے۔ پیسہ کمانا ہے تو آپ دکان کھولیں گے، بزنس کریں گے، کاروبار، وہاں تو آپ یہ نہیں کہیں گے صاحب تقدیر میں لکھا ہوگا تو پیسہ آ جائے گا۔ تو گناہ کے لیے تقدیر کو شیطان نے دلیل بنایا۔ قال فبما اغويتني، اے اللہ تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا، میں وعدہ کرتا ہوں لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اور اے اللہ، میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، چاروں طرف سے، چاروں دشاؤں سے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ شیطان اتنا بڑا وعدہ کر کے آیا ہے، شیطان آپ کو چھوڑ دے گا یہ کیسے سوچ سکتے ہیں آپ؟ پہلے تو شیطان یہ سوچے گا آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے، اور اگر آپ کے عقیدے کو نہیں بگاڑ سکا، آپ کو توحید سے نہیں ہٹا سکا، تو شیطان آپ کا کردار خراب کر دے گا، آپ کا اخلاق گڑبڑ کر دے گا، اخلاق پر بھی قابو نہیں پا سکا، آپ کو آپس میں لڑا دے گا، اہل توحید کو آپس میں اختلاف میں مبتلا کر دے گا۔ توحید صحیح ہوگی، عقیدہ صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا، آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کے خلاف رسہ کشی کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کریں گے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ شیطان تو پہلے دن سے اس مشن میں لگا ہوا ہے میرے ساتھی، اور یہ وہ دور ہے میرے ساتھی جب دنیا میں سب سے زیادہ اگر اجنبی کوئی چیز ہے تو دین ہے۔ ایک لڑکی پردے میں نکلے تو دنیا کہتی ہے صاحب یہ دقیانوس ہے، یہ فلانی ہے، یہ جو ہے بہت فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ بہت ہی پرانی وچار دھارا کی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لڑکی ننگی گھومے، دنیا کو اعتراض نہیں۔ آج کتنی ویب سیریز ہیں، کتنے سیریلز ہیں، کتنی فلمیں ہیں جس میں جم کر کے ننگا پن، اوریانیت، ولگیرٹی، اشلیلتا پروسی جا رہی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 3 سال کی بچیاں بھی سماج میں سرکشت نہیں ہیں میرے ساتھی۔ اتنا اندھا بنا دیا گیا انسان کو ان خواہشات کے پیچھے، ان سیکسول ڈیزائرز کے پیچھے، ان حرکتوں کے پیچھے انسان کو اتنا اندھا بنا دیا گیا کہ اب وہ رشتے جو محرم رشتے ہوتے تھے، باپ بیٹی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، سسر بہو کا رشتہ، اب یہ رشتے بھی تار تار ہونے لگے۔ ان رشتوں کا تقدس، ان رشتوں کی مریادہ بھی ختم ہونے لگی میرے ساتھی۔ یہ دین کی اجنبیت کا دور ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اور ایک دور پھر آئے گا جب دنیا میں اسلام اجنبی بن جائے گا۔ تم اسلام پر عمل کرو گے، تم دین پر عمل کرو گے، دنیا تم کو عجیب و غریب تانے مارے گی، تم بے دین ہو جاؤ گے، تم شرک کرو گے، تم دین سے دور ہو جاؤ گے، دنیا کی نظر میں اچھے بن جاؤ گے، اسلام دنیا کی نظر میں اجنبی بن جائے گا۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اسلام جب شروع ہوا تھا تب بھی اجنبی تھا، اور آگے چل کر کے اسلام پھر سے اجنبی بن جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، جب ایسا دور آ جائے جب دین پر عمل کرنا
دنیا کے لیے اجنبی بن جائے، جب دین پر عمل کرنے والے اجنبی بن جائیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، خوشخبری سنا دو، جنت کی بشارت سنا دو دین پر عمل کرنے والے اجنبیوں کے لیے۔ میرے نوجوانوں، یہ داڑھی رکھ کر کے اگر دنیا آپ کو کہتی ہے صاحب یہ بڑا کٹر مسلمان ہے، یہ بڑا کٹر پنتھی ہے، تو دنیا کی گالیاں سن لینا۔ تمہاری نماز پڑھنے پر، تمہاری ایمانداری پر، تمہارے متقی ہونے پر، تمہارے پاک دامن ہونے پر، میری بہنوں تمہارے پردہ کرنے پر، تمہارے زنا سے بچنے پر، تمہاری شرم و حیا پر اگر دنیا دو چار گالیاں سنا دے تو سن لینا۔ تم صحابہ سے نازک تو نہیں نہ ہو، صحابہ سے بڑا تو تمہارا مقام نہیں ہے۔ اس دین پر عمل کرنے کے لیے ہمارے نبی نے پتھر کھائے ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ نے سب قربان کیا ہے۔ اگر اس دین پر عمل کرنے کے لیے دو چار گالیاں مل جائیں تو سن لینا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو غربا بن جائیں، جو اجنبی بن جائیں۔ جس دور میں دین پر عمل کرنا دنیا کے لیے عجیب ہو جائے، وہ اپنے آپ کو عجیب بنوا لیں مگر دین کو نہ چھوڑیں۔ تو امت دین سے دور ہے میرے ساتھی۔ اس کے سب سے پہلی وجہ، اب اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں، کیوں امت دین سے دور ہو رہی ہے، اس میں سب سے پہلی وجہ جو سمجھ میں آ رہی ہے، امت علم دین سے دور ہو رہی ہے۔ دین کا علم، دین کی نالج امت کے اکثریت کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جن کو دین کی بیسک باتیں نہیں معلوم ہے۔ توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، کن چیزوں سے توحید ختم ہو جاتی ہے، کون سی چیزیں شرک ہیں، نہیں معلوم ہے۔ کتنی عورتیں ہیں ان کو طہارت کے ضروری مسائل نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں انصار کی عورتیں آتی تھی پیارے رسول کے پاس، اور بڑے پرائیویٹ مسائل، عورتوں کے بڑے پرائیویٹ مسائل جو عام طور سے عورتیں پوچھنے میں جھجکتی ہیں، شرماتی ہیں، وہ آ کر کے پوچھتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نعم النساء نساء الانصار، حضرت عائشہ نے فرمایا نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں، وہ شرم و حیا کی وجہ سے کبھی دین سیکھنے میں پیچھے نہیں رہتی۔ آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہے۔ ابھی ایک صاحب بتانے لگے کہ آج پروگرام ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس پر بھی تکلیف ہے، بھائی پروگرام کی کیا ضرورت ہے، جلسے کیوں ہو رہے ہیں، علماء کو کیوں بلایا جا رہا ہے، دنیا جہان کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کوئی بیٹھ کے کرکٹ میچ میں لگا ہے، کوئی ریلز میں لگا ہے، کوئی گیم میں لگا ہے، کوئی فضول ٹائم پاس کر رہا ہے۔ زندگی کے ان تمام مصروفیات میں اگر آپ ایک دن اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کے دین کی باتیں سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، حدیثیں سن رہے ہیں، تو اس پر آپتی ہے، اس پر اعتراض ہے آپ کو؟ اللہ کی قسم اس سے مبارک مجلس کوئی نہیں ہو سکتی جس مجلس میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسی مجلس کے اوپر اللہ کی رحمت اترتی ہے، ایسی مجلس کو فرشتے گھیرتے ہیں، ایسی مجلس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایک آدمی یہاں سے گزر رہا ہو، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پروگرام ہو رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ایسے ہی گزر رہا تھا اور آ کر کے بیٹھ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے گا جو ایسی دین کی مجلس میں جہاں علم دین کی باتیں ہو رہی ہوں یا قرآن پڑھا جا رہا ہو ایسی مجلس میں وہ شامل ہو گیا۔ تو دین سیکھو میرے ساتھیوں، اور یہ بات یاد رکھو، شیطان کا ہتھیار، شیطان کا وار جہالت کی، جہاں جہالت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہلے اس کا ہتھیار کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں منافقین رہتے تھے۔ یہ منافق کون تھے؟ یہ بظاہر مسلمان تھے، اندر سے اسلام کے دشمن تھے، لیکن اللہ کے نبی کے دور میں منافقوں میں بھی کچھ منافق ایسے تھے جو مدینہ کے دیہات میں رہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، مدینہ کے دیہات کے رہنے والے جو منافق ہیں یہ اسلام کے زیادہ کٹر دشمن ہیں، اسلام کے زیادہ بڑے دشمن ہیں۔ کیوں زیادہ بڑے دشمن ہیں؟ علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ سینٹر سے دور تھے، وہ علم کے مرکز سے دور تھے، وہ پیارے رسول سے دور تھے، وہ صحابہ سے دور تھے، وہاں علم دین کی شمع نہیں پہنچی، وہاں علم نہیں پہنچا، اس وجہ سے وہ اور کٹر ہو گئے اسلام کی دشمنی۔ تو دین سے دور ہونے کی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں کتنی جہالتیں، کتنی جگہوں پہ مسلمان
غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں علماء نہیں ہیں، وہاں مدرسے نہیں ہیں، وہاں دین کا کام کرنے والے دعات نہیں ہیں، وہاں کے مسلمان غیر مسلموں کے تمام تہواروں میں شامل ہوتے ہیں۔ میں بات بڑی واضح کر رہا ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ بھائی چارہ، دوستی، تعلقات سب بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن اسلام عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں کہ ان کے یہاں عقیدہ نام کی، ایمان نام کی کوئی غیرت ہی نہیں ہے، ان کو قرآن سے زیادہ دوسرے مذاہب کی چیزیں یاد ہیں، ان کے کلچرز یاد ہیں، ان کے ریچولز یاد ہیں، ان کی پرمپرائیں یاد ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے۔ تو یہ دین سے دوری، یہ علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کی تو بہت نالج ہے، دنیا کی تو بہت معلومات ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل غافل ہے، بالکل زیرو ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے امام حسن بصری کا ایک قول نقل کیا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا کے اتنے ماہر ہوتے ہیں، اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنے ناخن پہ رکھ کے وہ دینار کا وزن بتا دیتے ہیں، اپنے ناخن پہ رکھ کے وہ دینار کا، سونے کے سکے کا وزن بتا دیتے ہیں۔ وَمَا يُحْسِنُ أَن يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْن، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا ان کو شعور نہیں ہوتا۔ یہ امام حسن بصری 1000 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں، 1200 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں۔ آج تو اور برا حال ہے میرے ساتھی۔ کتنے لوگ ہیں زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، آج تک انہیں نماز کی دعائیں یاد نہیں ہوئی، انہوں نے کبھی سیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہے ان کا، اور انہوں نے کبھی صحیح کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ باپ کی جنازے کی نماز کھڑے ہو کر کے پڑھ سکیں۔ میرے بھائیوں، اولاد کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں آپ، بڑا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہاں پیسہ جمع کر دیا، یہ پراپرٹی لے لیا، ارے کم سے کم اولاد کو اتنا علم دین سکھا کے، میں یہ نہیں کہتا سب کو عالم بنا دو۔ آج راجستھان جیسے اسٹیٹ میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ علماء کی بے حد کمی ہے۔ کیوں کمی ہے؟ یہ پوری ملت کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ پورے قصبے میں، پورے علاقے میں ایک بھی عالم نہیں ہے۔ آپ کے ہر خاندان میں ایک عالم ہونا چاہیے جو آپ کے جنازے کی نمازیں پڑھا سکے، جو آپ کے مسئلے مسائل میں آپ کی رہنمائی کر سکے۔ ہر خاندان میں، ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کا بیٹا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، بزنس مین بن گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم کوئی ایک بیٹا ایسا بھی تو ہو آپ کے مرنے کے بعد وہ بیٹا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ دعا کر سکے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ کوئی ایک بیٹا تو ایسا ہو آپ کے مرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے آپ کے جنازے کی نماز پڑھائے اور دل کے درد کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو کے ساتھ اپنے رب کے سامنے دعا کرے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، وہ کم سے کم آپ کی مغفرت کی دعائیں تو کر سکے میرے ساتھی۔ علم دین کی کمی یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہم جو دیکھ رہے ہیں، بری سنگت، دین سے دوری کا بہت بڑا سبب اور وجہ کیا ہے؟ بری سنگت۔ خاص طور سے لڑکیوں کے اندر آپ دیکھیے، آپ یہ تو یہ سوچ رہے ہیں صاحب ہماری لڑکی گرلس کالج میں پڑھ رہی ہے، وہاں صرف لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، ہماری لڑکی تو نقاب میں جا رہی ہے، پردے میں جا رہی ہے، لیکن آپ یہ بھول گئے کہ آپ کی لڑکی جس کالج میں پڑھ رہی ہے وہاں سینکڑوں ہزاروں ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو پردے میں نہیں رہتی ہیں، جن کے یہاں پردہ نہیں ہے یا جو مسلمان نہیں ہیں۔ ان کے کلچر میں وہ آزادی ہے جو آپ کے اسلام میں جس کی اجازت نہیں ہے۔ ان لڑکیوں کے ساتھ آپ کی لڑکی کا جب دوستانہ ہوتا ہے تو وہ جو بے حیائی ہے، وہ جو آزادی ہے، وہ جو حرام ریلیشن شپ ہے، وہ آپ کی بیٹی بھی ان سے اخذ کرتی ہے، ان سے حاصل کرتی ہے۔ آج روزانہ خبریں آ رہی ہیں صاحب، مسلمان لڑکی فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، مرتد ہو گئی۔ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی دھیان دیجیے کہ اس کی سنگت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ سنگت کا بڑا اثر ہوتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے دوست تھے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔
لیکن شاید آپ نے یہ روایت نہیں پڑھی ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ جب مکے میں بہت زیادہ ستایا جانے لگا مسلمانوں کو تو وہ پریشان ہو کر کے مکہ چھوڑ کے جانے لگے تھے. تو ان کا ایک پرانا دوست تھا, وہ بھی کافر تھا, مشرک تھا, اس کا نام عبداللہ ابن دغنہ تھا. اس نے راستے میں ان کو پکڑا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا یہاں میرے دین پر عمل کرنے کی آزادی نہیں, میں یہ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ابن دغنہ نے کہا تھا حضرت ابو بکر صدیق سے, ان مثلک لا یخرج ولا یخرج, اے ابو بکر آپ کے جیسا آدمی نہ تو وطن چھوڑ کے جا سکتا ہے نہ اس کو وطن سے نکالا جا سکتا ہے. اے ابو بکر انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے ابو بکر آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں, آپ بے سہاروں کو سہارا دینے کا کام کرتے ہیں, آپ مجبوروں کی مدد کرتے ہیں, آپ یتیموں کے ماوا ہیں, آپ غلاموں کے ملجا ہیں. اے ابو بکر آپ کے جیسا انسان مکہ چھوڑ کے نہیں جائے گا, میں آپ کو مکہ چھوڑنے نہیں دوں گا. غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں, یہاں ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر کی جو وشیشتائیں بیان کی, جو کوالٹیز بیان کی, سیم یہی خوبیاں اللہ کے پیارے نبی کے اوپر جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ نے بھی یہی خوبیاں بیان کی تھی. اے میرے سرتاج, اے میرے نبی, اے میرے شوہر, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں. انک لتصل الرحم وتقری الضیف, آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ تو غریبوں کے ماوا ہیں, آپ تو یتیموں کے ملجا ہیں. اے میرے سرتاج, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نبی بنایا ہے, اللہ ضرور آپ کا مشن پورا کروائے گا, اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. یہ ہوتی ہے دوستی. دوست کے اوپر دوست کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل, تو تم دیکھ لو تم کس کو دوست بنا رہے ہو. دوستی بہت سوچ سمجھ کے کرو میرے ساتھ. کوشش کرو کہ آپ کے گھر کے دسترخوان پہ کوئی فاسق آدمی, کوئی شرابی آدمی, کوئی بے دین آدمی آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھانے نہ آئے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تصاحب الا مومنا, دوستی کرو تو کسی مومن کے ساتھ کرو. ولا یاکل طعامک الا تقی, اور تمہارے کھانے کو کھائے تو کوئی متقی انسان کھائے. اپنے دسترخوان پہ متقی لوگوں کو دعوت دیا کرو. اور یہی وجہ ہے اگر دوستی گڑبڑ مل گئی انسان دنیا میں بھی پریشان ہوگا اور آخرت میں بھی پچھتاوا ہوگا اس کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے میری بربادی, کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ کے دین سے, اللہ کی شریعت سے مجھ کو غافل کر دیا, دور کر دیا. ایک اچھا دوست آپ کی زندگی بدل سکتا ہے میرے ساتھ, اور ایک برا دوست آپ کی زندگی کو خراب کر سکتا ہے. اس لیے دوستی اور سنگت اور صحبت بہت سوچ سمجھ کر کے اپنا رکھو. مجھے ممبئی میں ایک نوجوان ملا, ٹیکسی چلا رہا تھا, پورا خاندان اس کا شرک و بدعت میں ڈوبا ہوا, قبر پرستی میں ڈوبا ہوا. اس نے کہا مولانا میں آپ کی تقریر سنتا ہوں, میں بھی الحمدللہ اہل توحید میں سے ہوں. اس نے بتایا, اپنی داستان بتایا. اس نے کہا کہ میں بہت غلط راستوں پہ تھا. تو میں نے کہا پھر کیسے آپ نے سچائی کو کیسے قبول کیا, توحید کو کیسے قبول کیا آپ نے, اس منہج کو کیسے قبول کیا آپ نے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارے کوئی دوست تھے, ہمارا ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا تھا. ان دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, ان کی باتیں سنتے سنتے انہوں نے مجھے کنونس کیا, اور اللہ ہمارے ان دوستوں کا بھلا کرے کہ آج اللہ نے مجھے اس دلدل سے مجھے بچا لیا, شرک و بدعت سے مجھے بچا لیا. میرے پیارے ساتھیوں, اپنی دوستی اور اپنی سنگت کو بہتر کرو. اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اصحاب کہف کا کتے کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. کتا ایک نجس جانور ہے, برتن میں منہ لگا دے 7 بار دھلنے کا حکم ہے. لیکن اللہ نے جہاں قرآن میں اصحاب کہف کا ذکر کیا وہاں ان کے کتے کا بھی ذکر کیا. علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے
کہ کتا تو کوئی ایسا جانور نہیں جس کا ذکر کیا جائے، مگر چونکہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ تھا اور ان کے ساتھ ساتھ وہ رہا پورے ٹائم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اصحاب کہف کا ذکر کیا تو ان کے کتے کا بھی ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنگت جو ہوتی ہے، صحبت جو ہوتی ہے، اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ غلط سنگت مل جائے تو پیغمبر کا بیٹا بھی ڈوب جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے رسول کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، جہنم میں گیا، جہنمی بنا، کافر بنا، اور حضرت نوح علیہ السلام دل محسوس کر کے رہ گئے، سمجھاتے رہ گئے اپنے بیٹے کو، کہتے رہ گئے یا بنیر کم مانا، اے میرے بیٹے ہماری کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹے نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان میں کسی پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، مجھے میرا اس پانی میں، اس طوفان میں میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے میرے بچے اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب گیا۔ غلط سنگت آپ کے بچوں کو برباد کر رہی ہے میرے ساتھ۔ تیسری چیز جو دین سے ہمیں دور کر رہی ہے، ہم دنیا سے ضرورت سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ دنیا سے محبت غلط نہیں ہے، کوئی یہ کہتا ہے مجھے دنیا سے محبت نہیں ہے، مجھے مال سے محبت نہیں ہے، مجھے کاروبار سے محبت نہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی، پراکرتک طور پر کچھ چیزوں کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، اس میں عورت بھی ہے، اس میں مال بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، ہم نے نیچرلی، ہم نے قدرتی طور پہ کچھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ نے عورت کا ذکر کیا۔ ایک مرد جوان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے نیچرلی اس کو ایسا بنایا ہے، اسے عورت کی ضرورت ہے۔ کوئی لاکھ ڈرامے بازی کرے کہ صاحب نہیں میں بڑا دیندار ہوں، میری زندگی میں عورت کی ضرورت نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر وہ مرد ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم ایسا بنایا ہے، اس کی زندگی ادھوری ہے، اس کو عورت کی ضرورت ہے۔ والبنین، شادی ہو گئی، آپ کو اولاد کی بھی چاہت اور طلب ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کی محبت، دولت کی محبت بھی اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ والخیل المسومہ، اور گھوڑے کی محبت۔ اس زمانے میں گھوڑوں کی سواریاں ہوتی تھی، آج کار کی سواری ہے، بائک کی سواری ہے۔ سواری کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ سواری بھی ایک اسٹیٹس سمبل ہے، سواری بھی انسان کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے۔ والانعام، اور یہ چوپائے، والحرث، اور یہ کھیتی باڑی، ان تمام چیزوں کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن اے میرے بندو، یہ عورت، یہ اولاد، یہ دھن، یہ دولت، یہ کھیتی، یہ باڑی، یہ سب دنیا کا متاع ہے، دنیا کی چند دنوں کی کام آنے والی چیز ہے۔ مر جاؤ گے، نہ یہ دولت تمہارے ساتھ جائے گی، نہ یہ بچے تمہارے ساتھ جائیں گے، نہ یہ سونے چاندی کے ڈھیر تمہارے کام آئیں گے، نہ تمہاری بڑی بڑی بلڈنگیں تمہارے کام آئیں گی۔ قبرستان اکیلے جانا پڑے گا، قبر میں اکیلے اتارا جائے گا، بیٹا بھی مٹی ہاتھ چھاڑ کے چلا جائے گا، آپ کی بیوی بھی 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد آپ کو بھول جائے گی، آپ کے بیڈ روم میں کوئی اور سوئے گا، آپ کے کپڑے کوئی اور پہنے گا، آپ کی دولت کوئی اور استعمال کرے گا، آپ کا بینک بیلنس کوئی اور استعمال کرے گا، آپ کے موبائل پر کسی اور کا قبضہ ہوگا، آپ کی پراپرٹیز پر کسی اور کا قبضہ ہوگا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جائے گا۔ دنیا سے محبت کرو میرے ساتھی، مگر اتنی نہ کرو کہ آخرت کو بھول جاؤ۔ کشتی پانی میں تب تک چلتی ہے جب تک کشتی پانی کے اوپر چلے، جس دن کشتی پانی کے اندر چلی جاتی ہے کشتی ڈوب جاتی ہے۔ جب تک دل میں دنیا کی محبت اسلام نے جتنی بتائی ہے اس حد تک رہتی ہے تب تک تو ٹھیک ہے، جب دنیا کی محبت ناجائز لیول پر پہنچ جاتی ہے، جب دنیا کی محبت آخرت سے زیادہ ہو جاتی ہے تب انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ کے اندر، ہر جمعہ کی نماز میں امام صاحب جب سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو پراتھمکتا دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ہارون رشید ایک بہت مشہور خلیفہ گزرا ہے، عباسی دور کا خلیفہ،
اس کے دور میں ایک عالم دین تھے، ان کا نام ابن سماک تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے ابن سماک سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی کام کی بات بتائیے۔ ابن سماک نے کہا میں آپ سے بس 2 سوال کروں گا، میرے سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ پہلا سوال یہ ہے، مان لیجیے آپ صحرا میں جا رہے ہیں، ریگستان میں جا رہے ہیں، اور بڑی زور کی آپ کو پیاس لگی ہے، پانی کی طلب ہے، پانی نہ ملے آپ مر جائیں گے۔ ایک آدمی آتا ہے اور ایک پیالہ پانی آپ کو لا کے دیتا ہے اور کہتا ہے ہارون رشید، ایک پیالہ پانی میں اس قیمت پر تمہیں دوں گا کہ اپنی آدھی حکومت تمہیں دینا پڑے گا۔ آپ کیا کریں گے؟ اپنی حکومت کو بچائیں گے یا وہ آپ پیالے کا پانی اس سے لے لیں گے اور آدھی حکومت اس کو دے دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں آدھی حکومت دے کر کے میں وہ ایک پیالہ پانی لے لوں گا اور اپنی جان بچاؤں گا۔ ابن سماک نے کہا خلیفۃ المسلمین، میرا دوسرا سوال، پانی آپ نے پی لیا، پانی آپ کے شریر کے اندر جا کے پھنس گیا، پیشاب آپ کا رک گیا، پیشاب بند ہو گیا، آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، پیشاب نہ ہو تو آپ کی جان نکل جائے گی۔ ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ہارون رشید، میرے پاس ایسی دوا ہے، میرے پاس ایسا طریقہ ہے، آپ کا جو پیشاب رکا ہوا ہے، آپ جو تکلیف سے دوچار ہیں، آپ جو جان لیوا تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، یہ تکلیف دور ہو جائے گی، شرط یہ ہے آدھی حکومت آپ کو مجھے دینا پڑے گا۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو آدھی حکومت دے کر کے جان بچائیں گے یا آپ انکار کر دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ اگر ایسی نوبت آ جائے گی میں آدھی حکومت دے دوں گا اور اپنی جان بچا لوں گا۔ ابن سماک نے کہا بس اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، میری نصیحت یہی ہے کہ اس حکومت پر کبھی تکبر نہ کرنا، اس حکومت پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا جس کی اوقات پانی کے چند قطرے اور پیشاب کی چند بوندوں سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی ہے دنیا کی حقیقت جس دنیا پر ہم اتنا ناز کرتے ہیں۔ دنیا کی بیجا محبت آج ہمیں برباد کر رہی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی کو ڈر تھا اپنی امت کے بارے میں تو اسی دنیا پرستی کا ڈر تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ مل فقر اخشی علیکم، اے میرے صحابہ، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، ولیکن اخشی علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں دنیا تم پر کشادہ نہ کر دی جائے، کہیں دنیا تم پر پھیلا نہ دی جائے، فتنافسوہا، اور تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرنے لگو، کمپٹیشن کرنے لگو، کما تنافسوہا، جیسے تم سے پہلے کی امتوں نے مقابلہ کیا اور دنیا تم کو ویسے ہی ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ دنیا نے ہلاک کر دیا میرے ساتھیوں۔ یہ سود اور بیاج کے دھندے کیوں؟ یہ سٹے بازی کے دھندے میں مسلمان کیوں؟ یہ آن لائن گیمبلنگ میں مسلمان نوجوان کیوں؟ یہ حرام کاروبار میں مسلمان کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان دنیا حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام سے آنکھیں موند چکا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، اے لوگوں تم پر ایک زمانہ وہ آئے گا جب انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے کما رہا ہے، امن حلال ام من حرام، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ مال کمانے کی اندھی دوڑ آج مسلمانوں ہمیں برباد کر رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہم نے کئی بار جلسوں میں، تقریروں میں، جمعہ کے خطبوں میں سنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ میری امت پر وہ دور بھی آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں کما تداعلق الى قصعتها، ایسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، میری امت کو مارنے اور کاٹنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے پوچھا امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ، تمہاری ہیبت، تمہارا بھے، تمہارا ڈر نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا وما الوہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون سی کمزوری اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک بڑا طبقہ صحابہ کرام پر لعنت ملامت کرتا ہے اہل بیت کی محبت کے نام پہ۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ کبھی موقع نکال کر کے ذرا پڑھو اور جانو نبی کے صحابہ کیسے تھے۔ وہ بھی ہمارے ہی طرح ہاڑ ماس کے، ہڈی اور
گوشت کے بنے ہوئے انسان تھے، وہ ان کے ساتھ بھی دنیا کے وہ سارے تقاضے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، مگر انہوں نے کبھی دنیا پرستی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ جب ضرورت پڑی صحابہ نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، وہ کبھی موت سے نہیں ڈرے، کبھی اللہ کی راہ میں جان دینے سے نہیں ڈرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دنیا کی ناجائز محبت بھی ہمارے دین سے دوری کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، سوشل میڈیا اور میڈیا کا غلط استعمال، یہ بھی دین سے دوری کی بہت بڑی وجہ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں لڑکے لڑکیوں سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل پر سوشل میڈیا ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اسنیپ چیٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے، ان سے کمیونیکیشن آسان ہوا، ان سے ایک دوسرے سے رابطہ کرنا آسان ہوا، دنیا کی خبریں ہم کو آسانی سے ملنے لگی۔ مگر ان سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز نے ایک اور کام کیا، اس نے سماج میں حرام ریلیشن شپ کو بہت آسان بنا دیا۔ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ پرائیویٹ چیز بن گئی، یہ پرائیویٹ چیز بن گئی، حرام رشتے پرائیویٹ بن گئے، حرام رشتے رکھنا آسان ہو گیا، اور انجام اس کا یہ ہوا کہ قوم کے بچے اور بچیاں آج اس راستے پر چلے گئے جو بدکاری کا راستہ ہے، جو زناکاری کا راستہ ہے۔ آپ یقین کریں، حالات اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ابھی سن بلوغت کو پہنچی ہیں، ابھی 12-13 سال ان کی عمر ہے، کم عمر کے لڑکے 14-15 سال کے لڑکے جو ابھی ٹین ایجر ہیں، جو ابھی جوانی کی دہلیز پر جنہوں نے قدم رکھا ہے، اتنی کم عمر بچیوں کو اور اتنے کم عمر لڑکوں کو اس سوشل میڈیا نے آج حرام رشتے میں ڈالا۔ پیار، محبت، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، الا بلا، ان خوبصورت الفاظ کے نام پہ زناکاری کے اس دلدل میں ڈال دیا ہے جس سے امت کے نوجوانوں کو نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میں ہندوستان کے مختلف شہروں کا دورہ کرتے ہوئے ایسے علاقوں میں بھی گیا، پورا شہر مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، کلچر مسلمانوں کا ہے۔ ان شہروں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کا کلچر ہے، ان شہروں میں بھی مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ جو الٹرا ساؤنڈ کرنے والے ہوتے ہیں، جن کا لیب چلتا ہے اور جن کی جو جانچ وغیرہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بڑی تعداد اسکول میں پڑھنے والی مسلمان لڑکیوں کے ہمارے پاس آتی ہے جو ایبارشن کروا رہی ہے، جو اپنے پیٹ کے حمل کو، ناجائز حمل کو ساقط کروا رہی ہے، گروا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کے حالات کیوں خراب ہیں، ملت کے حالات کیوں خراب ہیں، اور ان سب کے باوجود قوم کے ذمہ داروں کے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی۔ ہمیں معلوم ہے، کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زنا بہت ہو رہا ہے، مگر ہمیں شرم نہیں آتی، ہم پھر بھی شادی کو اور نکاح کو ہم مشکل بنا کے بیٹھے ہیں۔ ایک دو رکاوٹیں نہیں ہیں نکاح میں، دنیا بھر کی رکاوٹیں ہیں۔ کہیں برادری کے نام کی رکاوٹ ہے، کہیں جہیز کے نام کی رکاوٹ ہے، کہیں بارات کے نام کی رکاوٹ ہے، کہیں فلاں چیز کا گوشت ہوگا تب شادی ہوگی، اتنے 100 لوگوں کا انتظام ہوگا تب شادی ہوگی۔ ہم نے حلال کو اتنا مشکل بنا دیا اور حرام کو اتنا آسان بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج سوشل میڈیا کا یہ بہت ہی غلط استعمال ہے جو سماج میں عام ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پروموٹ کرنے والوں کو دنیا میں بھی ذلت والا عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی ذلت والا عذاب ملے گا۔ میرے ساتھیوں، اس لیے اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے ٹائم کا مس یوز نہ کرو میرے نوجوانوں۔ موت آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گی، کوئی ایک ایکسیڈنٹ، کوئی ایک بیماری، کوئی ایک حادثہ زندگی کو ختم کر دے گا۔ ہم نہیں جانتے کون سی رات زندگی کی آخری رات بن جائے، اس لیے سوشل میڈیا پر ٹائم پاس نہ کرو، یہ ریلز کے پیچھے وقت برباد نہ کرو، یہ فیس بک پر لائک پانے کے چکر میں، انسٹاگرام پر لائک پانے، کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو حرام چیزیں شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ کتنی ایسی آئیڈیز موجود ہے انسٹاگرام پر جہاں باپ اپنی بیٹی کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر چند پیسے کمانے کے لیے اپنی بیٹی کو انسٹاگرام پہ آئی ڈی بنا کے اس کی خوبصورتی کو پھیلا رہا ہے، اس کے حسن کے چرچے کروا رہا ہے۔
اسی کو تو دیوس کہتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 والمرأة المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ دیوس آدمی، وہ بے غیرت آدمی جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ خبردار، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو کسی غیر محرم کے سامنے مت لانا، اور اپنے گھر کا وہ ماحول بناؤ کہ آپ کے گھر کی بہن بیٹی کو یہ پتا ہو کہ جس طریقے سے سماج اور محلے کے غیر محرم لڑکے میرے لیے غیر محرم ہیں، ویسے ہی خالہ کا لڑکا، چاچا کا لڑکا، ماما کا لڑکا، پھوپھا کا لڑکا، یہ تمام کزنس ہمارے لیے غیر محرم ہیں۔ اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کرو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے گھر میں محرم اور غیر محرم کا یہ فرق ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان، جب کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں ملتا ہے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا اللہ کا ولی ہو، وہ عورت اپنے دور کی سب سے بڑی متقی عورت ہو، اگر کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ملے گا تو تیسرا ڈیفینیٹلی وہاں شیطان ہوگا۔ اور آج سوشل میڈیا پر یہ نوبت بہت پیدا ہو رہی ہے، فیس بک پر، انسٹاگرام پر ایک لڑکا ایک لڑکی اجنبی ہیں، ایک دوسرے سے چیٹنگ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہاں پر بھی تیسرا شیطان بیٹھا ہے، اور وہ شیطان پہلے میٹھی میٹھی باتوں اور اچھی اچھی باتوں کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب لائے گا اور پھر وہ زناکاری اور بدکاری کے راستے پہ لے کے چلا جائے گا۔ 5ویں چیز جو ہمیں دین سے دور کر رہی ہے میرے ساتھی، عبادات سے ہماری دوری۔ آج مسجدیں خطرے میں ہیں، ہم سوشل میڈیا پر حالات دیکھ رہے ہیں، ہماری بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ جو اسلام کے دشمنوں کے ٹارگٹ پر ہیں، مگر مسئلہ علامہ اقبال کی زبان میں اگر کہا جائے تو مسئلہ مسجدوں کا نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج جو مسجدیں موجود ہیں ان مسجدوں میں نماز کا کیا حال ہے؟ آج فجر کی نماز میں 2-4 بوڑھوں کو ہٹا دیا جائے، پوری قوم کا نوجوان سو رہا ہے۔ اور کیوں سو رہا ہے؟ وہ رات کو 2 بجے تک فیس بک چلا رہا تھا، انسٹاگرام چلا رہا تھا، وہ کسی سے چیٹنگ کر رہا تھا۔ قوم کا نوجوان سویا پڑا ہے، مؤذن بیچارہ لاؤڈ اسپیکر میں اذان کی آواز میں کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، مگر نوجوان اس نماز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اس صدا پر لبیک کہنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مرد بنو مرد، اور مرد کی پہچان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ حقیقت میں مرد تو وہ لوگ ہیں ان کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، ان کا لین دین ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور کلیجے الٹ پلٹ جائیں گے، نہ آنکھیں اپنی جگہ رہیں گی، نہ کلیجے اپنی جگہ رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے نبی سے محبت کرتے ہو تو نماز سے بھی محبت کرو۔ ہمارے نبی کا حال تو یہ تھا، جب آپ ٹینشن میں ہوتے تھے حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سکون دے دو۔ اے ہندوستان کے مسلمانوں، جب یہ نیگیٹو خبریں سنا کرو، جب یہ منفی خبریں سنا کرو، جب یہ سنا کرو کہ مسلمان کے جان و مال کی اور مسلمان کی عزت و آبرو کی آج اس ملک میں دھیرے دھیرے کوئی اہمیت نہیں بچی ہے، آج مسلمانوں کی مساجد اور ان کے مدرسے محفوظ نہیں ہیں، جب تم اپنے آپ کو مجبور محسوس کرنے لگو، جب تم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگو، میرے پیارے بھائیوں آ جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کہ اللہ سے کہو اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اور اے اللہ ہمارا سہارا اگر کوئی ہے تو تو ہے، ہم نے معبود مانا ہے تو تجھ کو مانا ہے، ہم نے مشکل کشا مانا ہے تو تجھ کو مانا ہے، اے اللہ ہمارے حالات کو اگر بدل سکتا ہے تو تو ہی بدل سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی عزت خطرے میں تھی، حضرت سارہ کی، ان کو جب وہ ظالم بادشاہ اپنے پاس لے کے گیا ریپ کرنے کے لیے، ان کی عزت کو لوٹنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام قید میں تھے، مجبور تھے۔ آج دنیا والے کہتے ہیں کہ صاحب
نمازوں سے کیا ہوتا ہے، دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اپنی بیوی کی عزت بچانے کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ابراہیم نے نماز شروع کر دی اور اللہ سے گر گڑا کے اپنی بیوی کی عزت کی دعائیں کرنے لگے۔ ادھر ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی بیوی کی آبرو کی حفاظت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور ادھر جب بادشاہ نے سارہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے، فَكَأَنَّمَا أُخِذَ، بادشاہ کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا، بادشاہ کا ہاتھ آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا میرا ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اس نے کہا کہ تو اللہ سے دعا کر دے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں دوبارہ تجھ کو ٹچ نہیں کروں گا۔ سارہ نے اللہ سے دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ غلط نیت سے ہاتھ اٹھایا، پھر اس کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا۔ 3 بار لگاتار ایسا ہوا۔ میری بہنوں، اگر میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، یہ پیغام بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ بننا ہے تو سارہ کے جیسی بنو، اپنا کردار اتنا مضبوط کرو، اپنا کیریکٹر اتنا مضبوط کرو کہ کسی ظالم کا ہاتھ تمہارے گریبان تک نہ پہنچ سکے، کسی بدنیت کا ہاتھ تمہارے جسم تک نہ پہنچ سکے۔ اپنے آپ کو ایسا باکردار بناؤ کہ تمہارے جسم تک پہنچنے والے ہاتھ پیرالائز ہو جائیں، تمہارے اوپر غلط ارادے سے اٹھنے والے ہاتھ بیکار ہو جائیں۔ میری بہنوں، کردار ادا کرو سارہ کا۔ 3 مرتبہ بادشاہ نے کوشش کی اور بادشاہ کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا۔ آخر مجبور ہو کر کے اس نے سارہ کو چھوڑا، اور سارہ جب واپس آئی ہیں تو دیکھتی ہے میرا شوہر نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی بیوی کی عزت کی دعائیں کر رہا ہے، تو سارہ نے دور سے دیکھ کر کے کہا، رد اللہ کید الفاجر واخدم ہاجر، اے میرے سرتاج، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا، اللہ نے اس فاسق اور فاجر بادشاہ کی چال کو ناکام کر دیا، اور اے میرے سرتاج، اللہ نے ہمیں ہاجرہ کی شکل میں ایک تحفہ بھی دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، آج اس کردار کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ نماز سے ہم، قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے مصیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ کی مدد طلب کرو۔ آج ہمارے پاس کچھ نہ ہو لیکن نماز بہت بڑا سہارا ہے، دعا بہت بڑا سہارا ہے۔ مسجدوں کو نماز سے آباد کرو میرے ساتھی، اپنی اولادوں کو نمازی بناؤ، میری ماؤں اور بہنوں اپنی بچیوں کو نمازی بناؤ۔ جب گھر میں نماز کا ٹائم ہو ایسا ماحول پیدا کرو ایک دوسرے کا احتساب کیا جائے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھنے کیوں نہیں گیا، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ ماحول اپنے گھر کا بناؤ۔ اکیلے آپ ماشاءاللہ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا جوان بیٹا اور آپ کی جوان بیٹی اگر نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اللہ آپ سے بھی سوال کرے گا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے نبی آپ خود بھی نماز کی پابندی کیجئے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ نماز خود بھی قائم کرنا ہے اور گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر جو یہ خواہش پرستی پیدا ہو رہی ہے، جو گناہوں کی طرف میلان پیدا ہو رہا ہے، جو غلط چیزوں کی طرف دھیان جا رہا ہے، اگر نماز کی پابندی شروع کر دیں تو بہت ساری برائیوں پر آٹومیٹک کنٹرول ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، میرے نبیوں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور ایسے لوگ جہنم کی وادی میں جائیں گے۔ پتہ یہ چلا جب آپ نماز کو ضائع کریں گے، جب آپ کی زندگی میں نماز کے لیے ٹائم نہیں ہوگا تو آٹومیٹک آپ خواہشوں کے پیروکار بن جائیں گے۔ اگر ناجائز خواہشات سے اپنے دامن کو بچانا ہے تو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے میرے ساتھی۔ اب آئیے تقریر کے دوسرے پوائنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دین سے دوری کے یہ چند اسباب میں نے بیان کی، ان کا علاج کیا ہے میرے ساتھی؟ ہم دین سے قریب کیسے آئیں، ہم دیندار کیسے بنیں، ہمارے اندر پائی جانے والی برائیاں کیسے ختم ہوں؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز میرے پیارے ساتھی، آپ علم دین حاصل کیجیے۔ اور آج اس ڈیجیٹل دور میں آپ اللہ تعالیٰ کے یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں موقع نہیں ملا، ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے۔ آج الحمدللہ آپ راجستھان کے اس گاؤں میں اور اس قصبے میں بیٹھے بیٹھے دنیا کے بڑے بڑے علماء کے بیانات، ان کے محاضرات، ان کے لیکچرز یوٹیوب کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ دنیا کی تمام لائبریریاں اور تمام کتابیں آپ کی انگلی کے ٹچ پر آپ کے موبائل کی اسکرین پر آ سکتی ہیں۔ علم حاصل کرنا اب زیادہ آسان ہے۔
اب آن لائن مدرسے بھی شروع ہو چکے ہیں، آن لائن علماء ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں، آن لائن پڑھایا بھی جا رہا ہے، بچیوں کے لیے بھی کلاسز چل رہی ہیں، لڑکوں کے لیے بھی کلاسز چل رہے ہیں۔ آپ کے پاس دین نہ سیکھنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، دین سیکھیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہتا آپ دنیا کا علم مت حاصل کیجیے۔ آج آپ یقین جانیں یہ شرم کی بات ہے اور چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ بنارس جہاں سے میں آیا ہوں، 800 سال پرانی ایک مسجد، آج وہ مسجد ٹوٹنے کی کگار پہ ہے۔ اور جانتے ہیں اس مسجد کے آج اس حالت پر پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ مسجد کا کیس عدالت میں پہنچا اور عدالت میں مسلمانوں کے پاس کیس لڑنے کے لیے کوئی مضبوط پیروی نہیں تھی۔ اتنی بڑی قوم ہے، اتنی بڑی ملت ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، اس قوم کے پاس کوئی ڈھنگ کا وکیل نہیں، اس کے پاس اتنے فنڈز نہیں کہ یہ 800 سال پرانی ایک مسجد کی حفاظت کر سکے۔ یہ وہ قوم ہے جو شادیوں پر لاکھوں کروڑوں لٹا دیتی ہے، یہ وہ قوم ہے جو حرام اور ناجائز جگہوں پر نہ جانے کتنا خرچ کر دیتی ہے۔ یہ شو آف کرنے پر اور اسٹنٹ بازی پر اور حرام کاری پر اس قوم کے نوجوان نہ جانے کتنا خرچ کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بار بار کہتا ہوں ہماری قوم کو اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ہر ڈپارٹمنٹ میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مگر ہاں، قبر میں آپ جب پہنچیں گے تو وہاں 3 سوال آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ چاہے جتنے بڑے انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، لائر بن جائیں، 3 سوالوں کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو علم دین کے اندر ہی ملے گا، اور ان تینوں سوالوں کا جواب دنیا کے کسی اور علم میں نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، دین کا اتنا علم تو حاصل کر لو کہ قبر کے ان 3 سوالوں کا جواب دے سکو۔ دین کا اتنا علم تو حاصل کر لو کہ اپنی نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکو، اپنی عبادت صحیح طریقے سے کر سکو۔ دین کا اتنا علم تو حاصل کر لو کہ یہ تو پتہ رہے کہ ہاں یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، اتنا تو پتہ کر لو۔ آج ہماری نوجوان نسل کی اسلامک نالج کا اتنا برا حال ہے کہ صحابہ کرام میں جو یعنی اہم صحابہ ہیں، جو اللہ کے رسول کے بڑے خاص صحابہ ہیں، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جانتی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کون تھے، عثمان غنی کون تھے، علی مرتضیٰ کون تھے، خالد بن ولید کون تھے، صحابہ کرام کے بارے میں ہماری نوجوان نسل کو نہیں پتا۔ ہماری بہنوں کو دنیا کی ساری جانکاری ہے، سیریل کی ساری جانکاری ہے، فلموں کی ساری جانکاری ہے، انہیں نہیں معلوم کہ اماں عائشہ کی زندگی کیسی تھی، انہیں نہیں معلوم حضرت فاطمہ کی زندگی کیسی تھی، وہ نہیں جانتی مریم کی سیرت کیسی تھی، وہ نہیں جانتی آسیہ کون تھی۔ آج دین کی اتنی نالج تو حاصل کر لو میرے پیارے ساتھیوں کہ اپنے دین اور ایمان کو بچا سکو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا بیسک علم، دین کی بیسک نالج حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اتنا تو آپ علم حاصل کر لیں میرے ساتھ۔ دوسرا کام، اگر آپ اس دور میں شیطان کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، اخلاص پیدا کیجیے اپنے اندر۔ آپ مسجد میں اگر کوئی کام کروا رہے ہیں، مقصد یہ نہ ہو کہ سیٹھ جی تو ماشاءاللہ بڑے حاتم تائی کی اولاد ہیں، مسجد کو انہوں نے بنوا دیا، نہیں۔ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں، کوئی چیریٹی کا کام کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ شیطان نے جب اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو شیطان نے یہ بھی کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ تیرے جن بندوں کو اخلاص کی دولت ملے گی ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اخلاص پیدا کرو میرے ساتھی۔ جمعہ کے دن ہم جب مسجد میں آتے ہیں، فجر کی نماز میں امام صاحب فجر کی نماز پڑھاتے ہیں تو دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھاتے ہیں۔ سورہ دہر میں یہ آیت بھی ہم سنتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ اخبار میں فوٹو چھپوانے کے لیے نہیں، واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگانے کے لیے نہیں، اپنی پبلسٹی کے لیے نہیں۔ کہتے ہیں لا نريد منكم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے کہتے ہیں انما نطعمكم لوجه اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔
اخلاص پیدا کرو میرے ساتھ، اور یہ بات یاد رکھو ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ ابھی پچھلے مہینے میں ہم نے قربانی کا تہوار منایا۔ قربانی کرتے وقت، جانور کے گلے پر چھری چلاتے وقت ہم نے دعا پڑھی تھی، ہمارے نبی نے وہ دعا سکھائی ہمیں۔ ہم نے اس دعا میں کہا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا سلوگن ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا ٹائٹل ہونا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ دوسری چیز ہے میرے بھائیوں، ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ تیسری چیز، نماز کی مکمل پابندی۔ یہ نہیں کہ صاحب سفر میں گئے تو نماز چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من نام عن الصلاۃ، اگر کوئی سو گیا، نماز چھوٹ گئی، تو جیسے ہی اس کی نیند کھلے وہ نماز پڑھے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز میں سوئے رہ گئے تو ظہر کے ٹائم پڑھتے ہیں۔ غلط ہے یہ طریقہ۔ ظہر کے ٹائم فجر کی نماز پڑھنا اور ریگولر پڑھنا غلط ہے۔ اگر کبھی بائی چانس فجر کی نماز میں نیند نہیں کھلی تو آپ صبح اٹھ کر کے پہلی فرصت میں فجر پڑھیے۔ اگر ناپاک ہے تو پاکی حاصل کر کے پڑھیے۔ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے میرے ساتھی، حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں جب جان جوخم پر ہوتی ہے، شریعت نے جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں کی ہے۔ طریقہ بدل دیا، سہولت دے دی، اس کا ایک الگ طریقہ اور سسٹم بتایا۔ آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے باب صلاۃ الخوف، خوف کی نماز کا ایک چیپٹر الگ سے آپ کو ملے گا۔ طریقہ الگ ہے، مگر جنگ کے میدان میں بھی آپ کو نماز پڑھنی۔ یہ نماز اپنے وقت پر آپ کو پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک یہ نماز اپنے وقت پر آپ کو، ہر مسلمان کو پڑھنی ہے۔ نماز کی پابندی کیجیے میرے پیارے ساتھیوں، اور آگے بڑھیے۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اہل توحید کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، اچھے کردار والوں کے ساتھ ہمیں اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی آپ اپنا وقت گزاریے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ اگر اللہ اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو تو پہلے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی ہم کوشش کریں اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جب وقت گزاریں گے، علماء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہم وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں اس کا اثر بھی محسوس ہوگا۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، اللہ کے نبی کا ساتھ پانے کے لیے تڑپتے تھے، بےتاب رہتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور جب آپ کی یاد آتی ہے میں دوڑا دوڑا آپ کے پاس چلا آتا ہوں، آپ کو جب تک میں دیکھ نہیں لیتا ہوں فما اصبر، مجھے قرار نہیں ملتا، مجھے سکون نہیں ملتا۔ اے اللہ کے پیارے رسول، میں سوچتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، پھر مجھے آپ کی یاد آئے گی، میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا۔ آپ تو نبیوں کے ساتھ رہیں گے، میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں کیسے آپ کا دیدار جنت میں کر پاؤں گا؟ میں جنت میں آپ سے کیسے ملاقات کر پاؤں گا؟ اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، کہا ادھر آؤ، تمہارے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتار دیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ آخرت میں نبیوں کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا، وہ شہداء کے ساتھ رہے گا، وہ صالحین کے ساتھ رہے گا۔ قرآن کی آیت محرم کے مہینے میں بھی ہم کو معلوم رہنی چاہیے۔ حضرت حسین تو شہید ہو گئے کربلا میں، مگر حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کسی بدعتی کو نصیب نہیں ہوگی۔ جنت میں شہداء کے ساتھ رہنے کا شرف بھی اگر کسی کو حاصل ہوگا تو اہل توحید کو حاصل ہوگا، رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنے والوں کو حاصل ہوگا۔ دنیا والوں، ہم نے حسین کے نانا سے دین سیکھا ہے، اور حسین کے نانا نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین میں ماتم نہیں ہے، اس دین میں غم کے اظہار کے موقع پر کالے کپڑے پہننا نہیں ہے، گریبان چاک کرنا نہیں ہے۔ ہمیں حسین کے نانا نے سکھایا من شق الجیوب ولطم الخدود،
فلیس منا، جو غم کے وقت اپنے گال پہ تھپڑ مارے اور اپنے گریبان چاک کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دنیا میں مذاق بن گیا، دنیا کی نظر میں اسلام کا مذاق بن گیا۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ سال کا پہلا مہینہ ان کا شروع ہوتا ہے اور یہ قوم کبھی اپنے سینے کو زخمی کرتی ہے، کبھی پیٹھ کو زخمی کرتی ہے، کبھی آگ پر چلتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سورہ نساء کی آیت بتا رہی ہے کہ آخرت میں، جنت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ، شہداء میں حضرت حسین بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ، حضرت عمر فاروق بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ، عثمان غنی بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم تمام شہداء کا احترام کرتے ہیں، ہم شہداء کے نام پہ غم نہیں ظاہر کرتے۔ اگر شہداء کے نام پہ غم ظاہر کرنا شروع کر دیں گے، سال کے 12 مہینے میں کوئی مہینہ نہیں بچے گا، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت شہید ہوئی ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اسلام ان خرافات کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ دین سے جڑنا چاہتے ہیں تو یہ کام بھی آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے میرے ساتھیوں، موت کو بھی ہمیشہ یاد رکھیے۔ دنیا کی محبت کو اگر دل سے کم کرنا ہے، اگر دل کو سافٹ بنانا ہے، دل کی کٹھورتا کو دور کرنا ہے، تو موت کو بھی یاد کیا کیجیے۔ کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کیجیے۔ کوئی دن طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹائم فکس کرنے کی ضرورت نہیں، کبھی کبھار قبرستان جائیے اور ذرا قبروں کو دیکھ کر کے سوچئے کہ یہی میری دنیا میں آخری منزل ہے، دنیا میں میری یہی آخری آرام گاہ ہے۔ میں کمرے میں بغیر اے سی کے نہیں سو پاتا ہوں، یہاں کون مجھے اے سی لا کے دے گا؟ میں بغیر لائٹ اور روشنی کے زیرو واٹ کا ایک بلب کمرے میں جلا ہو تبھی مجھے نیند آتی ہے، قبر میں کون مجھے روشنی دے گا؟ میرے آرام دہ گدے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، قبر میں مجھے آرام دہ گدا لا کے کون دے گا؟ قبرستان جایا کرو میرے ساتھیوں۔ ہاتھوں سے اپنے تو نے دفنائے کتنے مردے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، انجام سے تو کیوں اتنا بے خبر ہے؟ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ قبر کو یاد کیجئے، موت کو یاد کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک مرتبہ ایک جنازے میں گئے اور جنازہ قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی وہیں پر سائیڈ میں اپنے صحابہ کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے جب قبر کے بارے میں سوچا، آپ زار و قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اتنا روئے حتی بلت سرا، وہاں کی زمین آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، اس قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم کو آنا ہے۔ وہی قبرستان اور وہی قبر تھی جس کو دیکھ کر داماد رسول عثمان غنی رونے لگتے تھے۔ اور کسی نے جب پوچھا، اے عثمان کیا بات ہے؟ جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبر کو دیکھ کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ تو عثمان غنی نے کہا تھا، میں نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو یہاں پار کر گیا، جس کی یہ منزل آسان ہو گئی، اس کے لیے آگے کی منزل آسان ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، قبرستان جایا کرو، موت کو یاد کیا کرو، انشاءاللہ اس سے آپ کی دنیا کی جو محبت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اور کوشش یہ کرو کہ دنیا میں ہم آرام اور سہولت تو حاصل کریں، مگر اب آخرت کی فکر بھی اپنے دل میں پیدا کریں۔ ہمارے نبی کا لائف سٹائل کبھی آپ اس کو پڑھیے، نبی کی سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی اگر چاہتے، اگر آپ کوئی دنیا دار آدمی ہوتے، نعوذ باللہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول نہ ہوتے، آج یہ جو بڑے بڑے آچاریہ اور بڑے بڑے اپنے آپ کو مذہب کا پرچارک کہنے والے، یہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی کے مالک ہیں۔ میرا نبی اللہ کا سچا رسول، میرے نبی کا انتقال ہوا، کوئی پراپرٹی چھوڑ کے نہیں گئے، کوئی پراپرٹی چھوڑ کے نہیں گئے، چھوٹے چھوٹے کمروں میں نبی کی بیویوں نے زندگی گزاری۔ اور نبی کا انتقال ہوا سوموار کے دن، اور اتوار کی رات، آخری رات جو نبی کے گھر میں چراغ جلا ہے وہ بھی پڑوسی سے ادھار لیا گیا ہے۔ اور آپ کا انتقال اس حال میں ہوا کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی گئی تھی اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا جو آپ کے گھر میں آیا تھا۔ میرے نبی نے ایسی زندگی گزاری ہے، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے اللہ کے نبی گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول کے حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا ایک چٹائی بچھی ہے، کنارے تھوڑا سا جو رکھا ہوا ہے، ایک لکڑی کا پیالہ ہے،
ایک چمڑے کا مشکیزہ ہے، کوئی فرنیچر نہیں، کوئی آرام دہ گدا نہیں، کوئی تکیہ نہیں، کوئی دھن دولت نہیں۔ عمر فاروق رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ بخاری کی روایت ہے، کہا اے اللہ کے نبی، قیصر اور کسریٰ دنیا کے بادشاہ، روم کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ اپنے اپنے محلوں میں آرام دہ بستر پہ سوتا ہے، اور میرا نبی ایسی زندگی گزارتا ہے، میرا نبی ایسی سمپل لائف، چٹائی پر میرا نبی سوتا ہے، میرے نبی کے کمرے میں کوئی دھن دولت نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے خطاب کے بیٹے، اے عمر، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخرہ، اے عمر کیا تم نہیں چاہتے کہ دنیا کے بادشاہوں کو دنیا کی دھن دولت مل جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں سے نواز دے؟ دنیا میں ہمیں یہ ملے نہ ملے، آخرت میں یہ نعمتیں ملیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دنیا کی دھن دولت، دنیا کی چیزوں سے اتنا دل نہ لگاؤ کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ دنیا کی تمام چکا چوند چند دنوں کے لیے ہے، وہ زندگی جو پائیدار ہے، جو پرماننٹ ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کی تیاری کرو۔ اور میرے بھائیوں، یہ بھی اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا، اگر دین سے جڑنا ہے تو اپنے زندگی کے اوقات کو غنیمت سمجھو، ایک ایک منٹ کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرو، ریلز کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو، سوشل میڈیا پر فضول چیزوں کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ یاد رکھو، یہ ٹائم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جو ٹائم آپ کو ملا ہے کل نہیں ملے گا، کل ترسیں گے، آپ کی زندگی میں فرصت کا 5 منٹ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے، اپنے مال کی قدر کرو غریبی کے آنے سے پہلے، اپنے وقت کی قدر کرو بزی ہونے کے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے۔ اور آخری چیز میرے پیارے ساتھی، دین سے جڑنا اگر ہے تو یہ بات یاد رکھیے، دین پر چلنے کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ 2 لوگوں میں سے تو جس کو زیادہ پسند کرتا ہے اسے اسلام کی دولت دے دے۔ ایک کا نام ابو جہل تھا، ایک کا نام عمر بن خطاب تھا۔ دونوں بڑی اہم شخصیتیں تھیں، اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے دونوں۔ نبی نے دونوں کے حق میں دعا کیا، اے اللہ جس سے تو زیادہ محبت کرتا ہے اسے اسلام کی دولت دے دے۔ یہ دولت اللہ نے عمر بن خطاب کے مقدر میں لکھی تھی۔ عمر بن خطاب ایمان لائے اور ابو جہل مردود ایمان نہیں لایا، زندگی بھر نبی کا دشمن رہا، اس امت کا فرعون کہلایا اور بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ جنگ بدر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تلوار سے اس کا خاتمہ ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ چلا ایمان کی دولت اللہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ، ابھی میں نے سوشل میڈیا پر ایک خبر سنی، ہالی ووڈ کا کوئی ایکٹر ہے، اس کی نماز پڑھنے کی تصویر وائرل ہو رہی ہے۔ حالانکہ آج کل انٹرنیٹ کی خبروں کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا ہے، اتنا زیادہ AI وغیرہ کا چکر چل رہا ہے، کون سی خبر سچی ہے کون سی خبر جھوٹی ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایسے دور میں جب اسلام کے خلاف اتنی نفرت پنپ رہی ہے، پھر بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور کتنے ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، زندگی بھر مسلمان رہے، لیکن آج مرتد بن گئے، کافر بن گئے، منافق بن گئے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان کی دولت اللہ دیتا ہے، اور ایمان پر استقامت بھی اللہ دیتا ہے، اور ہمارے دلوں کا کنٹرول بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنی ساری کوشش کے باوجود ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، دین پر جما دے۔ اور ایک دعا اللہ نے قرآن میں سکھائی، اس کو بھی پڑھا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کبھی ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ ہونے دینا، کبھی کجی نہ پیدا ہونے دینا۔ اے اللہ اگر تو نے اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا اور اسلام پر بھی چلنے والوں میں اللہ نے ایسے مسلک اور ایسے منہج کے ساتھ ہمیں جوڑا، ہم قبروں پہ نہیں جھکتے، ہم پیروں کے آگے نہیں جھکتے، ہم تیرے رسول کے علاوہ کسی کی اندھی پیروی نہیں کرتے۔ اے اللہ اسی مسلک پر، اسی منہج پر، اسی طریقے پر، اسی توحید و سنت پر مرتے دم تک ہمیں قائم رکھنا۔ یہ دعا بھی اللہ سے کرتے رہو میرے ساتھی، ایمان کی دولت پر بھی قائم رہنے کی دعا کرو، اور توحید و سنت کی اس نعمت پر زندگی کی آخری سانس تک باقی رہنے کی دعا بھی کرتے رہو۔ یہ دعا
انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ بنے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں شیطان کی چالوں سے ہمارے نوجوانوں کو بچا لے، ہماری ماں بہنوں کو بچا لے۔ پروردگار ہم تیرے مجبور اور بےکس بندے ہیں، لیکن اے اللہ کچھ بھی ہے ہم تیرے نبی کے امتی ہیں اور تیری توحید پہ چلنے والے ہیں۔ ہماری توحید کی لاج رکھ لے پروردگار، ہمارے دین کو عزت اور سربلندی عطا فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ وطن عزیز ہندوستان جس کو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے بڑی قربانیاں دے کر انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرایا تھا، آج اس وطن عزیز کو بھی فرقہ پرستی کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے اور نفرت کی بنیاد پر لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے۔ پروردگار ہمارے اس وطن کی بھی تو حفاظت فرما، اس وطن کا اقتدار انصاف پرور لوگوں کے ہاتھ میں تو عطا کر دے۔ پروردگار اس ملک میں حکومت کرنے والوں کو تو توفیق دے کہ وہ امن اور شانتی کی اصولوں کے ساتھ حکومت کریں۔ پروردگار جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، اتباع سنت پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کلمہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔